اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین، آج ہمارے زیر مطالعہ آیت نمبر 51 ہے، جس میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خواتین کے، ان عورتوں کے ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے ساتھ تعلق کا انداز سمجھایا گیا ہے۔ نہ صرف سمجھایا گیا ہے بلکہ اس رعایت کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو خاص طور پر دی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ ترجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے، یعنی ترجی لفظ مضارع واحد مذکر حاضر ہے اور رجا سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو ڈھیل دے دے، پیچھے رکھے۔ ترجی من تشاء، من جو، تشاء چاہو، کہ آپ جسے چاہیں پیچھے رکھ لیں، منہن ان میں سے، وَتُوِّی إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہے آپ زیادہ اپنے قریب کر لیں۔ وَتُوِّی إِلَيْكَ، اور اپنے قریب کر لو جس کو چاہو۔ اور یہ توی جو ہے آواز سے ہے، اور اس کا مطلب ملانا اس کے معنی ہے، کسی جگہ پر نزول کرنا بھی اس کا مطلب ہے، یا جو بھی حاصل کرنا ہے، یہ اوا کا مطلب ہے، اور ماوا جس سے حاصل کیا جائے اسے کہتے ہیں۔ تو رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت دی گئی کہ ترجی من تشاء منہن، کہ ان میں سے جسے چاہیں آپ واپس کر دیں، اور جس سے چاہیں آپ اس کے ساتھ مل جائیں۔ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ، اور جس کو آپ چاہیں کہ اسے آپ نے اس سے واپس بلانا ہے، ممن عزلت، جس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور جسے چاہیں ابتغاء کا جو لفظ ہے وہ ہے طلب کرنے سے، تجاوز کرنے سے، البغی سے نکلا ہے، اور البغی یہ ہے کہ معنی ہے کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا، اور جس کے ساتھ آپ حد سے بھی تجاوز کرنا چاہیں، جس کو آپ نے ازالت، جس کو چھوڑ دیا ہو، تو یہ بھی آپ کو اختیار ہے۔ ازل کا مطلب ہے کنارہ کش ہونا، کہ اگر کسی کو آپ نے کنارہ کش کر دیا ہو اور اس کے ساتھ پھر متمتع ہونا ہو، اس کے ساتھ پھر ملنا ہو، تو بھی آپ کو اس کا حق ہے۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، اور ایک حصہ یہ ہے کہ فلا جناح علیک،
تو آپ پر اس کا حرج نہیں ہے. یہاں تک کہ آیا کا حصہ اس حصے تک کی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جسے اپنی ازواج مطہرات میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں، جسے چاہیں اپنے پاس بلا لیں، اور جس کے ساتھ تمتع ہونا چاہیں ہو جائیں، اور جس کو اگر چھوڑا ہوا بھی ہو تو اس کو چاہیں تو واپس بلا لیں. اس پر آپ پر اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جناح کہتے ہیں اس گناہ کو جو انسان کو حق سے مائل کرتے ہیں. عام گناہ کے مقابلہ میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا کہ عام گناہ کے معنی میں، لیکن یہ خاص طور پر حق سے مائل ہونے والے گناہ پہ، یعنی آپ نے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہوں اپنی بیویوں میں سے کسی کو آپ واپس بلا رہے ہوں، کسی کو آپ چھوڑ رہے ہوں، کسی کو آپ کم وقت دے رہے ہوں یا کسی کو زیادہ وقت دے رہے ہوں، تو یہ آپ نے کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کے حق کو خراب نہیں کیا، یعنی آپ نے کسی کا حق نہیں مارا. فلا جناح علیکا، تو یعنی آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. یہ آپ کو اس بات کا اختیار اللہ نے دیا ہے. ذالک ادنا، یہ جو قرب ہے، یہ جو ادنا ہے، یہ قرب ذاتی، حکمی، مکانی، زمانی اور بلحاظ مرتبہ ہر طرح سے ہے. ذالک ادنا، یہ آپ کا قرب ہے، یہ آپ کا اپنی ازواج کے قریب ہونا، یہ آپ کا قرب ہے. ان تقر اعینہن، تقر اعین کا مطلب ہے، آئین بنیادی طور پر عین کی جمع ہے. عین کہتے ہیں آنکھ کو، آئین اس کی جمع ہے آنکھیں. اعینہن، ان کی آنکھوں کو. ذالک ادنا، آپ کا یہ جو قرب ہے، ان اس لیے ہے تقرّ، ٹھنڈی ہو جائیں، کہ ٹھنڈی ہو جائیں اعینہن، آپ کی ازواج کی آنکھیں. آپ کے قرب کی وجہ سے آپ کی ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور ولا یحزن، اور انہیں غم نہیں ہوگا. وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی رہیں گی. بما آتیتہن، جو کچھ بھی آتیتہن آپ ان کو دیں گے. کلہن، سارے کا سارا، جو کچھ بھی آپ انہیں دیں گے. اس سے قرآن نے یہاں یہ حکم نہیں دیا ازواج مطہرات کو، یہ نہیں کہا کہ آنکھیں ٹھنڈی رکھو، یہ نہیں کہا کہ غم نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ناراض نہ ہوں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کو یہ حکم اللہ نے نہیں دیا، بلکہ ایک باریک سا معنی اس آیا میں یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے اور یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ کی ازواج جس کو چاہیں آپ اپنے پاس بلائیں، جس کو چاہیں آپ اپنے پاس سے بھیج دیں، جس کو چاہیں بھیجنے کے بعد واپس بلا لیں. آپ کو آپ کی خانگی زندگی سے، آپ کی ازواج مطہرات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ دعوت حق کی ایک بہت بڑی دعوت کو پھیلانے کے کام پر مامور کیے گئے ہیں. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، جیسے کہ ہم نے، آپ خاتم النبیین ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے آیات میں سمجھا. تو چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نے ساری
کائنات کو درست کرنے والے ایک نظام کی دعوت دنیا میں عام کرنی ہے، آپ کو آپ کی خانگی زندگی کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اپنی ازواج سے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ کی یہ ازواج آپ کے قرب کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کے کم وقت بھی اگر آپ ان کو دیں گے تو اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، اللہ ان کے دل کو سکون دے گا، وہ غم نہیں کریں گی، اللہ ان کے دل میں غم نہیں آنے دے گا، اور وَيَرْضَيْنَ اور وہ راضی رہیں گی بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ان کو جو کچھ بھی جتنا زیادہ کچھ بھی آپ دے دیں گے، اور ساتھ ہی لفظ كُلَّهُنَّ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ انہیں مل گئے ہیں تو انہیں کائنات کی ساری چیزیں مل گئی ہیں، كُلَّهُنَّ سارا کچھ مل گیا، ان کا سب کچھ ان کا ہو گیا۔ اور اللہ ساتھ ہی اپنی ایک بات بتاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بلا وجہ ایسے نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کے قرب کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یہ غم نہیں کریں گی اور وہ ان کو جو ملے گا اس پہ راضی رہیں گی۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں واللہ یعلم ما فی قلوبکم کہ تمہارے دلوں میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دل میں ہے وہ بھی یہ لفظ کم کا استعمال ہوا، کیونکہ اللہ ہم نے پچھلی آیات میں سے دیکھا تھا کہ اللہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، تو ان کے ذریعے سے اللہ جب جمع کا صیغہ آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا اور ازواج مطہرات کو بھی شامل کر کے اللہ کہتا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، قلب کی جمع قلوب یعنی قلب مطلب دل، تو قلوبکم تمہارے دلوں میں، ما جو کچھ بھی، واللہ یعلم اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا پتہ ہے، اللہ کو چونکہ تمہارے دلوں کا پتہ ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پیارے محبوب رسول ہیں، آپ کو آپ کے ازواج مطہرات کی طرف سے کسی قسم کے تقاضے نہیں ہوں گے، اور وہ آپ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گی آپ کی قربت سے، اور وہ غم نہیں کریں گی اور وہ راضی رہیں گی۔ اچھا، ساتھ یہ اشارتاً یہ اللہ نے جب بات کر دی تو ساتھ ہی یہ حکم بھی پہنچا دیا کہ خیال رکھنا، گارنٹی میں نے دی ہے اپنے رسول کو، اللہ کے رسول کی ازواج، خیال رکھنا کہ یہ ہم نے بتایا ہے، ہمیں آپ کے دلوں کا پتہ ہے، وَقَانَ اللَّهُ اور جو اللہ ہے وہ علیمًا حکیمًا، اللہ جاننے والا بھی ہے اور دانائی والا بھی ہے، اس نے یہ رعایت جو دی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اور پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی آیات کو جب ہم سمجھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو رعایت ہے یہ کائنات میں اور کسی اور کو نہیں دی گئی، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت دی گئی، اور اس کی خاص وجہ ابھی ہم نے آپ کو دوبارہ دہرا دی کہ چونکہ آپ نے دنیا کے کائنات کے عظیم ترین نظام کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو آپ کو آپ کے گھر کی طرف سے کوئی پریشانی اور پشیمانی نہ ہو، اور آپ اپنی بیویوں کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، اور ایسا کہ جب نکاح اور طلاق کے اور جو خلا کے مختلف احکامات اور شریعت کے مختلف احکامات پہنچانے میں آپ کو کچھ اعمال خصوصی طور پر کرنا تھے، تو اس حوالے سے بھی، اور چونکہ آپ کو ریاست مدینہ کے چلانے کے لیے بھی کچھ خصوصی اختیارات کی ضرورت تھی، تو اس حوالے سے بھی یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی۔